الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ نے روحانی تکمیل و تعمیر کے لیے سالانہ کورس مکمل کر لیا اور جس کی بخشی ہوئی توفیق سے آپ نے جو نازک مرحلہ طے کیا ہے، آج اس کے حضور آپ فرط تشکر میں جبین نیاز جھکانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عموماً شاید یہ خیال کیا گیا ہو میرے لیے بھی کہ میں یہاں گرمیوں سے بھاگ کے آیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو آج آپ کے درمیان میں حاضر نہ ہوتا. عید کے موقع پر سب لوگ گھر چلے گئے ہیں یا چلے جاتے ہیں، اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں گھر بیٹھا ہوا اور اپنی برادری میں بیٹھا ہوا. قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں حق تعالی کا ارشاد ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ زبان سے مومن کہلا کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر لیں گے اور ابتلاء و آزمائش کے مرحلوں سے بچ کر بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے. یہ خیال غیر فطری ہے اور یہ تصور سراسر غیر حقیقی ہے. جو بھی اللہ سے اپنی نسبت جوڑے گا، یعنی ایمان کی صداقتوں کے ساتھ مومن کہلائے گا خود کو، آزمائش ہوگی، اسے پرکھا جائے گا
اس کے دعوی ایمان کا امتحان لیا جائے گا. جسے امتحان سے ڈر لگتا ہو، جس کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں، وہ یہ راستہ ہی نہ اپنائے. لیکن اگر کسی نے سوچ سمجھ کر مومن بننا، یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، جذباتی فیصلہ نہیں ہے، رسمی بات نہیں ہے. اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ انسانی زندگی کا سب سے متین اور سنجیدہ فیصلہ یہی ہے، اپنے لیے نظریاتی راستے کا انتخاب کرنا. اس لیے کہ اگر کسی نے جذباتی طور پر کسی سے کوئی تعلق قائم کر لیا تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس کا متبادل بھی موجود ہے. لیکن ایمان ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی نسبت ہے کہ اگر اس میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو دونوں جہان کا نقصان پلے میں پڑتا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اسی تصور کو منظوم کیا کہ چو بگویم مسلمانم بلرزم، جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے. مومن کہلانے سے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں پڑتے، مومن کہلانے سے معطر آب معطر کا چھڑکاؤ نہیں ملتا جسے آپ سپرے سمجھ لیں. مومن کہلانے سے مادی سکون اور دنیاوی راحتیں حصہ میں کم آیا کرتی ہیں. یہ وہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے کہ قدم قدم پہ آزمائش ہوتی ہے، ایک ایک زاویے پہ امتحان لیا جاتا ہے. عزیز دوستو، اب یہ اس کی مرضی کہ وہ جس عنوان سے امتحان لینا پسند فرما لے. چاہے تو آنسو میں امتحان لے اور چاہے تو مسکراہٹوں میں آزما لے، چاہے تو تنگ دستی کے عنوان سے آزمائے، چاہے تو کشادہ دستی میں آزمائے، چاہے تو بیماری میں آزمائے، چاہے تو صحت میں آزمائے، چاہے تو غلامی میں آزمائے، چاہے تو آزادی میں آزمائے، چاہے تو سر بلند کر کے آزمائے، چاہے تو سر نگوں کر کے آزمائے، یہ اسی کی مرضی. راحتیں بھی امتحان ہوتی ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ نقطہ نظر یہی ہے عام طور پر سطحی سوچ رکھنے والوں کا، کہ مصیبت اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی. مصیبت سے کہیں زیادہ نازک ترین امتحان راحتوں میں ہوتا ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے. وہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اکڑتا ہے یا شکر گزار ہوتا ہے. مصیبت میں تو وہ سب کو یاد آ جاتا ہے. آپ نے بین الاقوامی پریس میں پڑھا ہوگا، دنیا کا ایک بہت بڑا منکر خدا، کمیونسٹ لیڈر، زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، آج خدا نہ بچاتا تو میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں. جب 106 کے ٹمپریچر کی حدت میں جسم دہک رہا ہو، بڑے بڑے فرعون کے زبان پہ بھی اس وقت اللہ کا نام مچلتا ہے. لیکن امتحان تو یہ ہے کہ امنگوں کا زمانہ ہو،
ولولو کا زمانہ ہو، جسم میں جوانی اور شباب کی حدتیں کار فرما ہوں، دماغ کی پرواز اونچی ہو اور نفسانیت پوری طرح حکمرانی پہ مائل ہو، اس وقت اگر کسی کا اللہ کے حضور سر جھکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شباب اور جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے، اگر اس وقت کسی کا سر جھکتا ہے تو اس کی بہت قیمت۔ نمک حلال کبھی اپنے محسن کو بھولا نہیں کرتے، اگر انہیں مصیبت آ جائے تو بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اسی کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی، آزمائش اور امتحان کے لیے، جو ہمیشہ ہمارا دامن راحتوں سے بھرتا ہے، ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے، اگر اسی محسن کی طرف سے کبھی کوئی مصیبت بھی آ جائے تو شکوہ بلب ہونا نمک حلالی کے خلاف ہے نا۔ حضرت لقمان دانائی میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، حکمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ حکمت سے مراد طبی فارمولے نہیں، بلکہ ان کے نطق میں ایسی حکمت ہوا کرتی تھی، ان کے بول ایسے بلیغانہ اور حکیمانہ ہوا کرتے تھے کہ انسانی ضمیر جھوم جاتا تھا۔ اپنے زمانہ کے حضرت لقمان کے بچپن کے وقت جو حکمران تھا، اسے لقمان سے بڑی محبت تھی، اور وہ اس بچے کو جب دربار لگاتا تھا تو اپنے پہلو میں بٹھاتا تھا۔ درباریوں سے، مشیروں اور وزیروں سے زیادہ قرب حاصل تھا حضرت لقمان کو۔ ایک دن اسی حکمران کی بارگاہ میں، دربار میں، ایک نوارد، ایک اجنبی آیا، اس نے آ کر بادشاہ کو ایک پھل پیش کیا، میری طرف دیکھیں گے، اللہ ہمیں اس امتحان سے بھی بچائے، ایک دیر سے آئے اور پھر ہمارے لیے مستقل امتحان بن گئے۔ اب آپ ادھر نہیں دیکھیں گے، اس نے ایک پھل پیش کیا، بڑا اجنبی قسم کا، کہنے لگا یہ ذائقے میں تو کڑوا ہے، جب آپ اسے تناول فرمائیں گے تو اس کی کڑواہٹ اور تلخی آپ کو متاثر کرے گی، لیکن طبی نقطۂ نظر سے انسانی صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ ارضیات کے ماہرین کی رائے ہے کہ اس پھل کے کھانے سے انسان سینکڑوں بیماریوں سے بچ جاتا ہے، تو میں اس لیے آپ کے لیے لایا ہوں کہ آپ یہ استعمال کریں اور بیماریوں سے محفوظ زندگی گزاریں۔ شکریہ کے ساتھ بادشاہ نے وہ پھل قبول کر لیا۔ اگلے زمانہ کے حکمران تلخیاں بھی برداشت کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، نمکین باتیں، میری مراد یہ ہے کہ تنقید بھی برداشت کر لیتے تھے۔ اب تو تمنا یہ ہے، ہوس یہ ہے ہر حکمران کی کہ چار جانب سے میرے اوپر تعریف اور حمد کے ڈوگرے برسائے جائیں، اس سے اس کے نفس کی تعمیر ہوتی ہے اور وہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھنے لگتا ہے۔ تلخ اور کڑوا پھل قبول کر لیا، پھر اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ حاضرین میں جب تقسیم کرنے لگے وہ ٹکڑے تو بادشاہ نے سب سے پہلا پیس، سب سے پہلا ٹکڑا حضرت لقمان کو دیا کہ محفل میں بچہ ایک وہی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب کوئی میٹھا یا پھل کھانے لگو، اگر بچہ تمہارے پاس بیٹھا ہو تو پہلے اسی کو دے دو۔ اس میں بڑی حکمت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پس منظر میں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ بچے کے جذبات معصوم ہوتے ہیں، وہ انتظار کی تلخی برداشت نہیں کر سکتے۔
ہوتے ہیں، ان کا ذہن تربیت یافتہ ہوتا ہے، ان کا ذوق پختہ ہوتا ہے، لیکن بچے کا ذوق ناپختہ ہے، اس کے جذبات معصوم ہیں، وہ انتظار نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں میں پھل تقسیم کر رہے ہوں اور بچہ ہاتھ پھیلا لے. کملی والے نے فرمایا غیر اللہ کے آگے معصوم کا ہاتھ پھیل جائے. اس کے سبب کے لیے حکم فرمایا کہ پہلے بچے کو دے دو تاکہ اس کا ہاتھ غیر اللہ کے آگے سوالی کی حیثیت سے نہ پھیل جائے. لقمان نے سب سے پہلا حصہ بچے کو دیا. لقمان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے یا بعد سے، یعنی شریعت مصطفی سے نہیں ہے، پہلے کے زمانے کے ہیں وہ بزرگ، مگر یہ ان کی فطری سلامتی تھی. اچھی باتیں ہمیشہ اپنائی گئی ہیں، چاہے بعد میں ان کو قانون نے اپنے رنگ میں لے لیا، لیکن ہر اچھے زمانے کے اچھے لوگوں نے اچھی باتوں کو ہمیشہ اچھا ہی سمجھا. اب باقی ٹکڑے حاضرین میں تقسیم کیے گئے. جب اس پھل کو استعمال کیا گیا، جب اسے کھایا گیا تو کوئی برداشت نہ کر سکا، متلی ہو گئی. اس کے کڑوا پن سے اس قدر متاثر ہوئے لوگ کہ پانی کی طرف لگ کے کلیاں کی گئیں. خود حاکم صاحب کی طبیعت غیر ہو گئی، لیکن اس بچے نے، لقمان نے، بغیر کسی منفی رد عمل کے آرام اور سکون کے ساتھ وہ پھل کھا لی. لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجوبہ تھی. سوالیہ نظروں سے لقمان کی طرف دیکھا گیا. بادشاہ نے پوچھا لقمان آپ کو یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ ہم تو برداشت نہیں کر سکے. لقمان کہنے لگا آپ سے بھی زیادہ کڑوا لگا. میری قوت حادثہ، بچے کی قوت حادثہ بھی بے داغ اور معصوم ہوتی ہے، آپ سے زیادہ کڑوا لگا مجھے. وہ حاکم وقت کہنے لگا جب آپ کو کڑوا لگا تو آپ نے تھوک کیوں نہیں دیا؟ کیوں کھا گئے آپ اسے؟ ہم تو اسے برداشت نہ کر سکے، ہمارے لیے تو یہ ناقابل برداشت تھا. تم بچہ ہوتے ہوئے کھا گئے، حالانکہ بچے تو ہمیشہ مٹھائی کے رسیا ہوتے ہیں. اب لقمان کا جواب سنیے، ہو سکے تو آگے جائے گوشت کھا لیجیے. حضرت لقمان فرمانے لگے جب میں نے وہ پھل چکھا اور وہ مجھے کڑوا لگا، میرے نفس نے کہا کہ الٹ دوں، میری طبیعت نے تقاضا کیا کہ اسے پھینک دوں، لیکن میرے ضمیر نے کہا لقمان پھل کی کڑواہٹ کی طرف نہ دیکھو، دینے والے ہاتھوں کی طرف دیکھو کہ یہ آیا کن ہاتھوں سے ہے. جو ہمیشہ اچھی اور میٹھی چیزیں دینے کے عادی ہوں، اگر انہی ہاتھوں سے کبھی کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اسے ٹھکرا دینا نمک حلالی کے خلاف. یہی بات آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے اور ماضی کے پس منظر کا چکر لگا کے آیا ہوں. حضرت لقمان تک سے مجھے ہو کے آنا پڑا، صرف یہی نقطہ آپ کے ذہن میں اتارنے کے لیے کہ خوش نصیب لوگ مصیبتوں کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی طرف سے آئی ہیں جو ہمیں ہمیشہ راحتوں اور خوشیوں سے نوازتا ہے. لیکن سب سے نازک امتحان خوشیاں ہیں. عزیز نوجوانوں اور گرامی قدر بزرگوں، دل کی لوح کے کسی نازک گوشے میں لکھ لو کہ سب سے زیادہ نازک امتحان راحتوں میں. جب وسائل موجود ہوں، اسباب موجود ہوں، صحت میسر ہو اور ہر طرف سے مادی اور دنیاوی کامیابیوں کے مناظر ہوں، اس وقت محسن کو نہ بھولنا بہت بڑی خوش قسمت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے حجت اور معیار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء
اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آزمائے گئے. جس کا مقام جتنا بلند امتحان اتنا نازک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راہ حق میں جس قدر میں آزمایا گیا ہوں اور مجھے مصیبتوں سے واسطہ پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر میرے مصائب اور میری اذیتوں کا تھوڑا سا حصہ پوری انسانی برادری میں تقسیم کیا جائے تو لوگ آبادیوں سے بھاگ نکلے جنگلوں کی طرف چیختے مارتے ہوئے مر جائیں. کچھ حصہ اگر میری اذیتوں کا پوری انسانیت پہ تقسیم کیا جائے. وہ تو امام الانبیاء کا حوصلہ ہے، وہ تو فخر رسول کا ظرف ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض ایسے جنہیں مسکراہٹوں میں آزمایا گیا، ان میں نمایاں طور پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے. حکومت دی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور حکومت بھی کسی ایک خطے کی نہیں، پورے روئے زمین کی. اور دی ہی نہیں گئی، مانگی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے، یہ چیزیں مانگنے والی نہیں ہوتی، بالخصوص ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے، لیکن کبھی کبھی شاید ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ سچائی کے فروغ اور برائی کے مٹانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ڈنڈے کی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وہب لی ملکا. رب اغفر لی وہب لی ملکا. مملکت اور حکومت مانگنے سے پہلے اللہ کا نبی دونوں جہان کی کامیابی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہے رب اغفر لی، میرے داتا سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے. یہ مقام نبوت ہے. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ میاں مکان پرانا ہو گیا ہے نئی کوٹھی عطا کر، اس سے پہلے بھی کوئی یاد ہوتی ہے بات؟ میرے پڑوسی کے پاس نئے ماڈل کی کار ہے، شرم آتی ہے پرانے ماڈل کی کار پہ بیٹھتے ہوئے اللہ میاں نئے ماڈل کی مرسیڈیز عطا کر. یہ ہماری دعائیں ہیں. اور اللہ میاں کو بھی دوستو ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا. اس نے جب دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا تو فرمایا ربنا آتنا، پہلے دنیا مانگ لیا کرو. پتہ تھا نا اسے. لیکن نبی کا یہ مقام ہے، فرماتے ہیں رب اغفر لی، میرے داتا سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے. وہب لی ملکا، اور دنیا میں وقت گزارنے کے لیے بھی شریر حد سے بڑھ گئے ہیں. انسانیت مظلوم ہو گئی ہے. ہر طرف سے شر پسندوں کے لشکر چل رہے ہیں. ان کو سیدھا کرنے کے لیے واعظ و نصیحت ہی کافی نہیں، اقتدار کے ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے. تو اس خبیث جنس کو درست کرنے کے لیے میں تیری بارگاہ سے حکومت بھی مانگتا ہوں. آپ کے ذہن میں ایک بات تو آ گئی ہوگی کہ بعض اچھے مقاصد کے لیے حکومت حاصل کرنا یا خدا سے مانگنا گنجائش ہے. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں مولویوں کی ہو گیا جی کہ بھی کرسی کے پیچھے پہ دوڑ دینے، ان کا خیال دراصل یہ ہے کہ یہ اقتدار اور کرسی اور وزارتیں یہ ہمیشہ پتلون مین جنس کا حصہ ہے. انگریز کے جو بقایا جات ہیں انہی کا حصہ ہے. عزیز دوستو، اگر کوئی اچھا اور معیاری انسان اس مسند پہ آ جائے تو نیکی بلند ہو جاتی، اور اگر کوئی بدبخت اس مسند پہ آ جائے تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہر طرف سے برائی چھا جاتی.
جناب سلیمان علیہ السلام نے اسی مقصد کے تحت خدا سے حکومت مانگی. فرمایا لا ينبغي لأحد من بعدي، خدا بندہ حکومت تو میں مانگ بیٹھا ہوں، لیکن حکومت ایسی عطا کر کے پھر میرے جیسی حکومت دنیا میں اور کسی کو نہ ملے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میں نے کام کی چیز مانگی. مانگنے والا پیغمبر ہو، دینے والا داتا مطلق ہو، تو پھر کام کی چیز ہی مانگی جائے نا. حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کے مانگے ہوئے سے بھی زیادہ عطا کیا. حکومت دی جو مثالی تھی. جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس طرح کی حکومت اور کسی کو میسر نہیں آئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو میسر آئی. دیکھیے نا، انسان محکوم، جن محکوم، پرندوں پہ پیغمبر کا حکم چلتا ہے، دریاؤں پہ نبی کا حکم چلتا ہے. قرآن کہتا ہے فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو پابند کر دیا، آندھیوں کی تیزی کو بھی روک دیا، صبا کی لطافتوں کو بھی روک دیا کہ ہواؤں ٹھہر جاؤ، تمہیں پرواز کی اجازت نہیں. تجری بامرہ رخاء، ہم نے حکم دیا کہ ہمارے نبی کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرو، جس طرف وہ اشارہ کرتے جائے تم اسی طرف کو پرواز کرتی جاؤ. ہوائیں پابند، ہر قسم کی جنات پابند. قرآن پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک منظر پیش کیا. فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. لشکر سلیمانی اپنے عسکری مشن پہ روانہ ہوا. اس میں انسان بھی شامل ہیں، جنات اور پرندے بھی شامل ہیں. ایک مقام پہ جا کے سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ کیا، لیکن وہاں سے پہنچنے سے پہلے وادی نمل کا حال بھی سنتے جائیے. چیونٹیوں کی وادی، اس سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا گیا. جس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ حالات بیان ہیں، اس سورت کا نام نمل ہے. وادی نمل سے گزر ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کا. قرآن پاک نے فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چیونٹی نے اپنی برادری سے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ اپنے بلوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر آنے والا ہے، کہیں پس نہ جاؤ، بہت عظیم لشکر ہے، روندی جاؤ گی. کہا گیا پیغمبر تو بڑے رحیم ہوتے ہیں، پیغمبر تو بڑے شفیق ہوتے ہیں اللہ کی کمزور مخلوق پر، تو کیسے روندیں گے ہمیں. فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چیونٹی کو بھی پتا تھا کہ ساری باتیں نبی نہیں جانتے، خدا جانتا ہے. چیونٹیاں پیغمبر نے جائزہ کے لیے، سنبھالنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے پورے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندہ غائب پایا جناب سلیمان علیہ السلام نے. پورے لشکر میں سے ایک پرندہ غائب پایا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نگاہ نبوت کی پہنچ تو ملاحظہ کیجئے، نگاہ نبوت کی رسائی کا اندازہ فرمائیے.
کہ کروڑوں کے لشکر میں سے ایک پرندہ غائب ہے، نظر میں جانچ لیا، لیکن آگے بھی قرآن پاک نے وضاحت کر دی، فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، لشکر کے کسی کونے میں چھپ گیا یا میری اجازت کے بغیر کہیں باہر چلا گیا، پتہ تو کرو کہاں گیا۔ قرآن پاک نے کیسا خوبصورت انداز کیا، ایک طرف تو یہ بتایا کہ نبوت کی نظر اتنی وسیع ہوتی ہے، اللہ اتنی وسیع نظر عطا کر سکتے ہیں اپنے نبی کو کہ اتنے عظیم لشکر میں سے ایک پرندے کے غائب ہونے کا احساس کر لیا، لیکن آگے یہ بھی بتا دیا کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے مجھے وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، ہدہد دیکھو تو صحیح کہاں چلا گیا۔ یعنی نبی نے یہ تو محسوس کر لیا کہ پرندہ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اور اگر جرم زیادہ سنگین ہوا تو ذبح بھی کر سکتا ہوں، میری مرضی چاہوں تو پر نوچ لوں، قوت پرواز سلب کر لوں، اور چاہوں تو اسے سزائے موت دے دوں، یہ میری مرضی۔ گیا کیوں میری اجازت کے بغیر؟ جہاں نبی کا جلال جوش میں ہے وہاں جمالیاتی پہلو بھی اجاگر ہو گیا۔ فرمایا اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی، صفائی میں کوئی معقول عذر پیش کر دیا تو معاف بھی کر دوں گا۔ جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، غصہ بھی ہے، کرم بھی ہے، احتسابی تصور بھی ہے، عفو درگزر بھی ہے۔ قرآن پاک نے ابتلا دی فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ہوا کی لہروں نے جا کے اپنے پیر بھائی کو اطلاع دی کہ تو یہاں پرواز کر رہا ہے، پیغمبر ناراض بیٹھا ہے، جلدی پہنچو مارے جاؤ گے۔ تھوڑی دیر ہوئی، کلا بادیاں کھاتا ہوا ہدہد آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا میری اجازت کے بغیر کہاں گیا؟ عرض کرتا ہے احطت بما لم تحط بہ، میں پکنک ٹور پہ نہیں گیا تھا، میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں پر آپ بھی آج تک نہیں گئے۔ فقال احطت بما لم تحط بہ، وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں پر آپ بھی آج تک نہیں گئے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، بڑی پختہ خبر لایا ہوں قوم سبا کی طرف سے، میں نے وہاں ایک قوم دیکھی۔ اب آگے میں الفاظ نہیں پڑھتا کہ سجدہ تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا تلاوت کا، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایسی قوم دیکھ کے آیا ہوں جنہیں اللہ نے بے پناہ دنیاوی خوشیوں سے نوازا ہے، ہیرے اور موتیوں سے گھیرتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہیں پرلے درجے کے نمک حرام ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں وہ سورج کو، سورج کی کرنوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ علامہ روح المعانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس حصے میں وہ قوم رہتی تھی وہاں اکثر موسم ابرآلود رہتا تھا، سورج نکلتا نہیں تھا، ہمیشہ بادل چھائے رہتے تھے۔ ایک مدت کے بعد جو ہی سورج نکلتا تھا وہ قوم فوراً اس کو سجدے میں گر جاتی۔ کوئی چیز دیر میں آئے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے نا، لیکن انہوں نے قدر کا یہ انداز اپنایا ہوا تھا کہ جو سورج نکلا اس کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔ ہدہد نے اطلاع دی ایسے قوم دیکھ کے آیا ہوں کہ جو سورج کی کرنوں کا سجدہ کرنے والے ہیں، اور ہیں ایسے زنخے کے ایک عورت کو انہوں نے اپنا حکمران بنا رکھا ہے، عورت ان کی چیئرمین ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اس قوم پر۔ اللہ کے نبی
اگلی مہم پر جانے سے پہلے اس ذلمرید قوم کو ٹھیک کر لیجئے، مشورہ بھی دے دیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی پتہ کرتا ہوں تیری بات میں کہاں تک سچائی ہے۔ خط لکھا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے خط لکھا ہے قوم سبا کی چیئرمین کو، بلقیس کو، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا خط ہے جو ایک حاکم نے کسی دوسرے حاکم کو لکھا، پورا عرض پر سفارتی خط پہلا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور اللہ کے نزدیک اس خط کی اتنی اہمیت ہے کہ پورا مکتوب اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ رکھ دیا، وہ موجود ہے۔ فرمایا انہ من سلیمان، عباسی صاحب نے فرمایا تھا خدا کرے موسم ٹھیک ہو، ہم نے گراؤنڈ میں عید تو رکھ دی آپ کی وجہ سے، اب موسم کے ٹھیک ہونے کی لذت مجھے اٹھانی پڑی، دعا ذرا ضرورت سے زیادہ مانگی گئی شاید۔ فرمایا انہ من سلیمان، اللہ اکبر، یہ مکتوب، یہ تحریر کسی دو ٹکے کے کرسی کے بیمار حاکم کی طرف سے نہیں لکھی جا رہی، بلکہ اللہ کے پیغمبر عرش بری سے فرش زمین پر خدا کے نمائندہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھی جا رہی ہے۔ نہیں وہ سب اسی طرح بیٹھے نا دوست میرے، ان کا مشترک ہے، کوئی بات نہیں، جزاکم اللہ، شکرا شکرا شکرا۔ انہ من سلیمان، یہ تحریر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھی جا رہی ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور لکھی بھی اس جلالت مآب ذات کے نام کے ساتھ لکھی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ اپنے نافرمانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دھمکی نہیں ہے تحریر میں، تمہید میں دھمکی نہیں ہے۔ اور پھر مقصد کی بات فرمایا اللہ تعالی علیہ، میری یہ تحریر پڑھ کر یہ نہ سمجھنا کہ کسی مولوی کا خط آیا ہے چلو ٹال دیا جائے۔ اللہ تعالی علیہ، احساس برتری کا شکار نہ ہونا، اللہ تعالی علیہ، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم پہ چڑھائی نہ کرنا، بلکہ تجھے حکم دیتا ہوں وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ پنجابی میں یوں کیا کرتے تھے، پنجابی بالخصوص سرائکی میں، یہ جو بہاولپور ملتان ڈیرہ غازی خان میاں والی کے اضلاع میں بولی جاتی ہے کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، پیغمبر نے فرمایا اکڑی نہ بندے دی تھی بن کے آ جا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر یہی پرندہ پہنچتا ہے بلقیس کے ہاں، ہدہد سفیر بن کے جاتا ہے، نبی کا پیغام بردار ہدہد پہنچتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ پیغام بر یہ اصطلاح مخصوص ہے انبیاء کے لیے، اگر کسی دوسرے کے لیے استعمال کرو تو پیغام بردار کہا کرو، پیغمبر کہنے سے ذہن ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بلقیس کو جا کے دیا، اس نے خط پڑھتی تحریر کے تہوروں سے سمجھ لیا کہ صورتحال بڑی نازک ہے، مشیر بلائے، ہنگامی میٹنگ طلب کی، ان کے سامنے حضرت سلیمان کا مکتوب پڑھ کے سنائے اور ان پہ واضح کر دیا کہ میری چیئرمینی بھی خطرے میں ہے، تمہاری وزارتیں بھی خطرے میں ہیں، بتاؤ کیا کریں۔ ان میں سے پرجوش نمک حلال نے بلقیس کی کابینہ کے کسی اہم رکن نے کھڑے ہو کے رائے دی
کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں بیگم صاحبہ، آپ کے لہجے میں تو گھبراہٹ ظاہر ہو رہی ہے. ہم جو تیرے پاس موجود ہیں ہم خون بہا دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے. ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہماری پارٹی ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت. لیکن بلقیس عزیز دوستو عورت ہے، اور عورت بھی کافرہ ہے، مومنہ نہیں. لیکن اندازہ تو کیجئے، اندازہ تو فرمائیے کہ اس عورت کے جذبات وحشیانہ نہیں بلکہ اس کے دل کی ہر دھڑکن میں انسانی محبت کا جذبہ کار فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس آدم خور تجویز کا جواب کیا دیا؟ اس کافرہ عورت کے جواب کی بھی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے اس کو بھی قرآن میں جگہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. اپنے مشیروں وزیروں سے کہتی ہے تم تو مجھے رائے دیتے ہو کہ اٹھیں اور ٹکرا جائیں، لیکن تم جانتے ہو نا کہ جب دو حکومتوں کی ٹکر ہوا کرتی ہے تو انسانی آبادیوں میں فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں. ماؤں کی مانتا اجڑ جاتی ہے، بہنوں کے سر سے دوپٹے اترتے ہیں، بیٹیوں کی آبرو پہ سب خون پڑتا ہے، بوڑھوں کی کمر ٹوٹتی ہے، جوانوں کے بازو کٹتے ہیں، انسانی لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، بچوں کے چہروں پر یتیمی کی اداسی چھا جاتی ہے. اس نے واضح جواب دے دیا کہ میں اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے اپنی رعایا کی تکہ بوٹی ہونا برداشت نہیں کروں گی، کرسی چھوڑ دوں گی، اقتدار سے دستبردار ہو جاؤں گی، لیکن انسانی معاشرے کو فساد کے شوروں میں نہیں جھونکوں گی. اور میرے عزیز دوستو، عورت کا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا مقام ہے. اگر عورت اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی شخصیت کا اسے عرفان حاصل ہو جائے تو آپ یقین فرمائیے کہ عورت اتنی بلند و بالا شے ہے کہ اس کی گود سے انبیاء و اولیاء نے جنم لیا. انسانیت کی تعمیر اسی سے ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ بگڑے تو اس سے بدترین شے بھی کوئی نہیں. اچھی چیز بگڑتی ہے تو اچھی طرح بگڑتی ہے نا. دال ساگ کا سالن خراب ہو تو سوکھ جاتا ہے، لیکن مرغے کا سالن خراب ہو تو بدبو پورے محلے میں پہنچتی ہے. اچھی چیز جب بگڑتی ہے تو بہت اچھی طرح بگڑتی ہے. اور اللہ نے اسے اتنا بلند مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اگر یہ اپنے مقام کو سمجھ لے تو معمار انسانیت یہی شخصیت ہے. مگر عورت کا ایک معیار ہے، اور وہ یہ کہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ڈانسر نہ ہو. گلی کوچوں میں پھرنے والی اور اپنے آبرو کے آبگینے کو بازار میں لے آنے والی نہ ہو. اگر اس کی آنکھوں میں حیا کی عظمت ہو، اس کی زمین میں سجدوں کی طرف ہو، اور اس کے سینے میں ایک ماں کا، ایک بیٹی کا، ایک بیوی کا اور ایک بہن کا دل ہو، تو وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. عورت خدیجہ ہے، عورت آسیہ ہے، عورت عائشہ صدیقہ ہے، عورت حفصہ ہے، عورت ام حبیبہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن. عورت یا کم از کم زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ نہیں بن سکتی تو پھر عورت رابعہ ہے، زبیدہ ہے. رابعہ بھی تو ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے نا. لیکن اس کے حلقے میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام بیٹھا کرتے تھے اور دین کے عقدے سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے جو باتیں ہمیں کتابوں میں سمجھ نہیں آتی وہ رابعہ کی گفتگو میں بڑی آسانی کے ساتھ عقدے حل ہوتے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے حلقے میں ہے کوئی جوڑا
بلقیس کو تخت سمیت یہاں پیش کرے. قال عفریت من الجن، ایک عفریت کہتا ہے آپ یہاں اٹھنے نہیں پائیں گے کہ میں اسے پہلے یہاں پیش کر دوں گا. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اٹھنے والی بات تو بڑی طویل ہے، ہو سکتا ہے ہم بہت دیر تک بیٹھے رہیں. قرآن نے کہا وہ بولا جس کو اللہ نے آفاقی علوم کی روشنی عطا کی تھی. اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان ہیں. فرماتے ہیں میں ابھی لاتا ہوں چٹکی سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے لوگوں نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ بلقیس تخت سمیت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود. لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگے دیکھو تو صحیح نبی کے اختیار کی بات کہ جسے چاہا چٹکی میں بلا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اختیار کی طرف سوچ رہے ہیں جاہل، حالانکہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، یہ میری قوت بازو کی بات نہیں. فلما رآہ مستقلا عنده قال هذا من فضل ربی. جناب سلیمان علیہ السلام نے انسانی ذہن کو گمراہی سے بچانے کے لیے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اختیار کی بات ہے، حالانکہ یہ سب اسی کی مہربانی ہے، یہ تو میرے داتا کا کرم ہے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. جانتے ہو نا اس مظلوم آیت کو؟ مظلوم آیت کسی حرام خور کے بنگلے کے ماتھے پہ لکھی ہوئی. میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر بنگلہ حرام خور کا ہوتا ہے، نہیں، اللہ نے رزق حلال سے بھی نوازا ہے اپنے بندوں کو، مگر ٹلتے وہ بھی نہیں. ساری زندگی رشوت کا مال جمع کر کر کے، سور کا گوشت جمع کر کر کے کوٹھی بنائی اور اس کے ماتھے پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی. میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی لیٹرین میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے، یا کوئی لحم خنزیر فرائی شدہ کھائے اور پھر کہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ھذا من فضل ربی اس مقام پہ فٹ کرنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے قرآن پاک کے ساتھ. یہ سب سے پہلے جملہ کہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے. فرمایا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میرے یار کی مہربانی ہے، میرے داتا کی گنج بخشی ہے، میرے داتا کی گنج بخشی ہے، یہ میرے اختیار کی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا داتا گنج بخش کون؟ اللہ. تو پھر نادانو تمہارا بھی گنج بخش داتا صرف وہی ہے. ادھر ادھر جاتے ہو، اپنے حقیقی محسن کو بھول جاتے ہو. جناب سلیمان نے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر. اس نے بے پایا مہربانیاں کی، اپنے لطف و کرم سے مجھے نوازا، اس لیے کہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں اس کے لطف و کرم کو پا کر شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. لیبلونی اشکر ام اکفر. لیکن نبی سے زیادہ خدا کے ذوق کو کون جانتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر میری عطا کردہ خوشیوں میں، میری عطا کردہ نعمتوں پر، میری عطا کردہ راحتوں پر، میری عطا کردہ جوانی پر تم نے شکر ادا کیا تو لازیدنکم، میں اپنے لطف و کرم کا کوٹا بڑھاتا جاؤں گا اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ مہربانیاں ہوں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے اکڑنے کی ادا اپنا لی، کفران نعمت کرتے ہوئے نفسانیت کی دلدل میں الجھ کر مجھے بھول گئے، تو پھر میں پکڑتا بھی ایسا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے میرا پکڑنا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانیت کے حقیقی محسن نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، اللہ نے جسے آنکھیں دی ہوں اسے جا کے کہہ دو ذرا اندھے کی طرف بھی دیکھ لیا کر. خدا نے جسے زبان دی ہو اس سے جا کے کہہ دو کبھی گونگے کو بھی دیکھ لیا کر. اللہ نے جسے عقل و خرد کی بلندیاں عطا کی ہوں اس
اس مفکر سے کہہ دیجئے کبھی پاگل پہ بھی نظر ڈال لیا کر. رب کائنات کے محبوب نے فرمایا خدا نے جسے جوانی اور صحت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو کبھی کبھی مریضوں کے بستر پہ بھی جا کے انہیں دیکھ لیا کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے بیٹے دیے ہوں اس سے جا کے کہہ دو اولاد کی جوانی پہ تکبر نہ کیا کر. رات کی تنہائی میں کبھی دینے والے محسن کے حضور شکر کا سجدہ بجا لایا کر کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے. آمنہ کے لال نے فرمایا جسے خدا نے عزت عطا کی ہو دولت اور عظمت عطا کی ہو اس سے جا کے کہہ دو اپنے محسن کا نمک حرام نہ بنا کر عزت دینے والا ذلت بھی دے سکتا ہے کہیں تونگر بنانے والا در در کا گداگر بنا کے رسوا نہ کر دے. اس لیے اختیار اسی کے پاس ہے دوستو. کانٹا بدلنے میں تو دیر نہیں لگا کرتی نا, چٹکی میں صورتحال کچھ سے کچھ ہو جایا کرتی ہے. اور ہم نے تو کتابوں کے اوراق پہ بھی اور مشاہدے میں بھی ایسے حالات دیکھے ہیں کہ جن کی بلندی قابل رشک تھی ان کی پستی وہاں سے عبرت بن گئی ہے اور آنے والی نسلوں تک کے لیے ان کی پستی باعث عبرت بنی رہے گی. آپ کو میں نے قرآن پاک کا ایک ورق سنایا اور وہ امتحان تھا مسکراہٹوں میں اور خوشیوں میں. اب اپنے روحانی باپ کو دیکھ لیجیے. روحانی باپ کو جانتے نا, ملت ابیکم ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجیے. سب سے پہلے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو اللہ نے جان مانگ لی. انفضان شباب میں مولانا جوہر رحمت اللہ علیہ نے کس مجاہدانہ انداز میں یہ شعر کہا کہ نقد جاں نظر کرو دیکھتے کیا ہو جوہر, نقد جاں نظر کرو دیکھتے کیا ہو جوہر, کام کرنے کا یہی ہے تمہیں کرنا ہے یہی. سب سے پہلے خلیل نے نقد جاں نظر کیا اللہ کی بارگاہ. طاقت نے شعلہ بھڑکائے, طاقت شعلوں کو ہوا دے رہی تھی, صداقت چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئی. شعلوں میں چھلانگ لگائی خلیل نے کہ نہیں؟ یہ اس کی مرضی کہ اس نے انگاروں کو پھول بنا دیا. لیکن رحمت للعالمین کا دادا اور ہم سب کا روحانی باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرماتے ہیں جدی ابراہیم جد الانبیاء و مجدد الانبیاء, میرے دادا ابراہیم کی شان تمہیں کیا پتا, خلیل انبیاء کا مجدد بھی ہے اور یہ وہ عظیم انسان ہے جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. 14,000 انبیاء پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. سب سے پہلے شعلوں میں چھلانگ لگائی, انگارے گلزار بن گئے, اس کی مرضی. خلیل کود گیا. اب اگلا مرحلہ تھا وطن چھوڑ دیا. اللہ کے حکم کی تعمیل میں بابل سے فلسطین پہنچے, قدم ٹکنے نہیں پائے کہ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرین میں چھوڑنے کا حکم آ گیا. یہ میں آپ کے سامنے وہ شخصیتیں رکھ رہا ہوں جن کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے بے داغ ہے, جو معصوم ہے. ان کا اس طرح امتحان ہو رہا ہے تو ہم اور آپ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرین میں تنہائی میں چھوڑتے ہیں. جناب حاجرہ فرماتی ہیں خلیل لوگ تو اپنے گھروں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے, رات کے عالم میں آپ اپنی آبرو اور لخت جگر کو ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ بیٹا تو میرا معصوم ہے, کوئی میری ہی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے یہ سنگین سزا تجویز فرمائی, تو اب مہربانی کیجئے جانے سے پہلے مجھے میری غلطی پر مطلع تو کر دیجئے تاکہ تنہائی میں ارحم الراحمین سے معافیاں مانگتی رہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا چپ تھے, زبان پہ بھی مہر سکوت لگا لی کہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے بارگاہ عشق میں جو امتثال امر الہی کے منافی ہو. حاجرہ نے علیہ السلام اپنا سوال دہرایا, جواب کوئی نہیں ملا. تیسری مرتبہ ذرا جوش میں لہجے میں ذرا شدت پیدا کر کے حاجرہ عرض کرتی ہے ابراہیم
خدا را ہمیں غلطی بتانے سے پہلے اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو یہ تو اطلاع دے دیجئے کہ ہمیں یہاں چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ذاتی ہے یا آفاقی ہے. آپ اپنی مرضی پر چھوڑ رہے ہیں یا خدا کے حکم پر. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کے جواب میں میرے دادا نے زبان سے پھر بھی کچھ نہیں کہا, انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ نبی کوئی فیصلہ ذاتی نہیں کیا کرتے. نبی کسی ایک جملے میں عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی. یہ یار لوگوں نے جو ریت کے گھروندے بنا رکھے ہیں نا, یہ جو ٹوٹکے بنا رکھے ہیں یار لوگوں نے ہیر وارث شاہ اور سیف الملوک کے بل بوتے پر, اسی ایک جملے میں عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی. انبیاء کا فیصلہ ذاتی, نبی تو اپنی منشا پہ ایک قدم اٹھانا تو کجا ابرو کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا. نبی اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے حکم پر, کسی سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ کے حکم پر. نبی کی زندگی کا ایک ایک زاویہ خدا کے حکم کا پابند. انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور جناب ہاجرہ جھوم گئی. فرمایا اگر اس نے کہا ہے تنہائی میں چھوڑنے کا فیصلہ اس کے حکم پر ہے تو پھر نہ میں گھبراؤں گی نہ آپ گھبرائیے. آپ بھی مطمئن ہو کے جائیے, میں بھی مطمئن ہو کے بیٹھی ہوں. جس نے ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے حفاظت بھی سب سے بہتر وہی کر سکتا ہے. آپ تشریف لے جائیے. بیوی اور بچے کو چھوڑا. اچھا پھر حکم آیا لخت جگر کے گلے پہ خنجر چلا دیجیے. مختصر کرتا ہوں, یہ نہیں پوچھا اللہ میاں کیوں چلا. کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھریاں چلایا کرتے. میں کہا کرتا ہوں کیوں کہنا فلسفیوں کا کام ہے, انبیاء کیوں نہیں کہا کرتے. وہ تو علی بصیرۃ من اتبعنی کے مقام پہ ہوتے ہیں نا. نبی کیوں نہیں کہا کرتے. ادھر حکم آیا, ادھر خلیل انتصار عملے الہی میں تیار ہو کر بیٹے کو لے جاتے ہیں مقتل. چھری چلائی کہ نہیں چلائی. اسماعیل نے گلا جھکا دیا اور خلیل نے خنجر. دونوں نبی چاہتے ہیں گلا کٹ جائے, لیکن مشکل کشا و حاجت روا کا فیصلہ تھا گلا نہیں کٹنا. پھر وہ ہوا جو نبی چاہتے تھے یا وہ ہوا جو خدا چاہتا تھا. اس نے گلا نہیں کٹنے دیا, اس کی مرضی, لیکن خلیل نے تو اپنے نقطے جگر کے گلے پہ خنجر چلا دیا نا. میرے عزیز دوستو, ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر خدا نے اپنے خلیل کو کریڈٹ دیا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ان مختلف آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے اپنے خلیل کو دوستی کے لیے بھی چن لیا اور صراط مستقیم بھی عطا کر دیا. میں نے دو پیغمبروں کی زندگی کا